ایک بوڑھی عورت آئی مدینہ کی گلیوں میں، وہ گھومتی رہتی تھی، جسے ہم کہہ دیں اپنی زبان میں ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہیں ہوتا، جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاگل بندہ یا پاگل عورت ہے جو اپنے مستی میں مست ہوتا ہے، یعنی کھو دیتا ہے ذہنی توازن۔ وہ عورت آ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتی ہے۔ اب مدینے والے کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو کوئی بھی بات ان سے نہیں کرتا تھا بندہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ امور پہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دیتی ہے، نام لے کر پکارتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کو بند کر دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں، اور آپ فرماتے جی جی کر کے جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں اشارہ کرتی ہے عورت کے ادھر آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس عورت کے کہنے پہ آپ جا کے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو عورت نے ہاتھ کو پکڑتی ہے، وہ عورت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دور لے جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عرب کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، وہ بڑی تپش والی ہوتی ہے، بڑی کڑکتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نازک مزاج، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کے نیچے کھڑے ہو گئے، یعنی دھوپ میں کھڑے ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنی گردن مبارک کو ہلاتے رہے تاکہ پتہ چلے ان کو کہ مصطفیٰ آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ تو پھر جب بات ہو گئی، حضرت فاروق اعظم جلال ہو گئے اس عورت پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے وہاں ضائع کر دیا ایک عورت کے پاس۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاروق اعظم، جن کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا نا دنیا میں، ان کا محمد مصطفیٰ سننے والا ہوتا ہے۔ میں صحت مندوں کا بھی نبی ہوں اور پاگلوں کا بھی نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہوں، انسانوں کا بھی نبی، جنوں کا بھی نبی، اور میں شجروں اور حجروں کا بھی نبی۔ یہ تو پھر عورت تھی، یہ تو انسان تھی، اس لیے میں اپنا گردن مبارک ہلاتا رہا تاکہ پتہ چلے ان کو کہ مصطفیٰ میری باتوں کو سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے اخلاق حسنات ہیں پیارے بھائیوں۔ ایک اور بات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کی ماں سے سوال کیا گیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے اخلاق تو بتائیں، حضور کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الف لام سے لے کر والناس تک ہی تو میرے محبوب کی تعریف اور میرے محبوب کے اخلاق حسنہ ہے، یعنی پورا قرآن محبوب کے اس اخلاق حسنہ میں بھرا پڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم کا نمونہ ہے۔ جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے، تعلیم پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تو زندگی میں جینے کا وہ حق رکھتا ہے کہ کس طرح قوانین کے مطابق جیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک تو یہ قرآن ہے نا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کتابی صورت میں ہمیں عطا کر دی گئی ہے۔ ایک قرآن صحابہ نے کہا، ایک قرآن یہ ہے، ایک قرآن وہ ہے حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے، یہ منزل من اللہ، وہ مرسل من اللہ ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے نا قرآن مجید، مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت بن کر کے آیا، لیکن وہ قرآن تمام امت کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ بھی اللہ کا ہے اور یہ بھی اللہ کا ہے، لیکن سنیے فرق اتنا ہے، یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن، سبحان اللہ۔ یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ مجمل قرآن ہے، وہ تفسیر قرآن ہے۔ یہاں تک کہ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، لیکن اس قرآن کی ایک ہی صورت ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کالی ستروں والا ہے، وہ قرآن کالی زلفوں والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم جسے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں۔
اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ بھی ہمارا مددگار ہے، اور رسول اللہ کی ذات بھی ہماری مددگار ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں ہر جگہ، قرآن پڑھنا ہے تو عشق سے پڑھو، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے تو پھر حسد سے پاک ہو کر پڑھو، تو لوگوں کو سچ بتاؤ، گمراہ لوگوں کو مت کرو، اس لیے کہ یہ ساری کائنات حضور کی نالین مقدس کی برکت سے بنی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حبیب کو وہ پاور عطا کیا ہے، یہاں روضہ رسول اللہ میں بیٹھ کر بھی آج تک اور قیامت تک کے بعد بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔